ایک صاحب ہیں جو روز لاہور میں تقریر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میں صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان آپس میں بات کریں، وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ کہنا مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک دیکھیں یہ جو الیکشنز کے بارے میں آپ نے بات چیت کی نا، یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پھیلایا گیا، یہ بھی اسی پروپیگنڈے کے اندر اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کی راہ میں فوج جو سی ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی، تو اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے۔ الیکشنز میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ سیاسی پارٹیاں، حکومت وقت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ ہیں تین بڑے سٹیک ہولڈرز۔ اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے، اس میں لیٹس کم ٹو دی فیکٹس، کیونکہ فیکٹس جو سے ہیں وہ ذہن کے اوپر سے یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے میں مدد کریں گے۔ فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سا ہے وہ یہ تعین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو کتنی پولیس چاہیے، اس کو سول آرم فورسز کتنی چاہیے، اس کو فوج کتنی چاہیے، کس رول میں چاہیے، فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تعین کرتا ہے۔ اب وہ جو ضرورت اس نے جب تعین کر لیا تو اس میں سے جو فوج کا عنصر ہے اس پہ وزارت دفاع جو سی ہے وہ مجموعی سیکورٹی صورتحال کو، ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے، فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹروپس کی اویلیبلٹی دیتی ہے۔ اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ اویلیبلٹی ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ کرے۔ دس از دی فیکٹ، دس از ہاؤ ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ الیکشن ڈیوٹیز یا ان ایڈ آف سول ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ ساری مبالغہ آرائی پہ ہے، وہ ذہنی اختراع پر ہے۔ دوسرا آپ نے بات چیت کی، کیا سوال تھا آپ کا؟ مسلسل وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، آرمی چیف سے کروں گا؟ اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو 15 مئی کو ہماری جو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے اس میں ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم سیاسی استحکام کے لیے، عوام کے اعتماد کے لیے، معاشی استحکام کے لیے اور جو جمہوری جو سی ہے قدریں ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں قومی اتفاق رائے پیدا کریں، جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سو دس از ہاؤ ایز فار ایز دی آرمی از کنسرنڈ اباؤٹ دی پولیٹیکل کنسنسس اور نیشنل کنسنسس دیٹ از ریکوائرڈ جو سب ملک میں ہونا ہے، نتھنگ مور نتھنگ لیس۔ اب اس میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں وہ اس کے مطابق کسی اور راستے سے چلنا چاہ رہا ہے، وہ اس کے اپنے کوئی اغراض و مقاصد ہیں، وجوہات ہیں، اور وہ ہم آپ کو پہلے میں نے عرض کیا کہ فوج کے بارے میں ابہام پیدا کرنا، فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنا، دیٹ از ون آف دی آبجیکٹیوز۔ بیفور آئی کلوز، جو یہ پوائنٹ آپ کا آ رہا تھا، بار بار آ رہا ہے ریسٹرینٹ کا، اور اس میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں جب کسی چیز کو آپ نے روکنا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اٹ از ناٹ ضروری کہ جی یہ ضروری ہے کہ میں نے جو سے ایکسٹریم حد پہ جا کے روکنا ہے۔ جب ہم نے کہتے ہیں کہ دارا جاتی انکوائریز ہوئیں اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی کوتاہی یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا، تو اس میں یہی جانچا گیا کہ یہ جو لائن کراس ہوتی ہے، یہاں پہ یہ جو سینٹری یا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، اس کو کس حد تک روکا جا سکتا تھا وداؤٹ گوئنگ ٹو دیٹ ایکسٹریم میئر جو کہ وہ چاہتے تھے۔ ضروری تو نہیں ہر چیز کا علاج یہی ہے کہ آپ نے جو سا ایکسٹریم میئر کرنا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کئی مقامات کے اوپر جہاں پہ بلوائی آئے، شرپسند آئے، وہاں پہ they were unable to breach the sanctity and security of the security installations۔ لیکن جہاں پہ وہ بریچ ہوئی، اس کو کیوں ہوئی، اس غفلت کی نوعیت کیا تھی، کس وجہ سے ہوئی، اس کو جاننا ضروری تھا، جس کی وجہ سے جون ہے، اور اس میں پھر ذمہ داران کا تعین کر کے جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کو آج بتائی۔ ایک صاحب ہیں جو روز لاہور میں تقریر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میں صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں،
جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان آپس میں بات کریں، وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کہنا مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک دیکھیں یہ جو الیکشنز کے بارے میں آپ نے بات چیت کی نا، یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پھیلایا گیا، یہ بھی اسی پروپیگنڈے کے اندر اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کی راہ میں فوج جو سی ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی، تو اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے. الیکشنز میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ سیاسی پارٹیاں، حکومت وقت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ ہیں 3 بڑے سٹیک ہولڈرز. اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے، اس میں لیٹس کم ٹو دی فیکٹس، کیونکہ فیکٹس جو سے ہیں وہ ذہن کے اوپر سے یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے میں مدد کریں گے. فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سا ہے وہ یہ تعین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو کتنی پولیس چاہیے، اس کو سول آرم فورسز کتنی چاہیے، اس کو فوج کتنی چاہیے، کس رول میں چاہیے، فرسٹ ٹیئر میں، سیکنڈ ٹیئر میں، تھرڈ ٹیئر میں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تعین کرتا ہے. اب وہ جو ضرورت اس نے جب تعین کر لیا تو اس میں سے جو فوج کا عنصر ہے اس پہ وزارت دفاع جو سی ہے وہ مجموعی سیکورٹی صورتحال کو، ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے، فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹروپس کی اویلیبلٹی دیتی ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ اویلیبلٹی ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ کرے. دس از دی فیکٹ، دس از ہاؤ ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ الیکشن ڈیوٹیز یا ان ایڈ آف سول ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ ساری مبالغہ آرائی پہ ہے، وہ ذہنی اختراع پر ہے. دوسرا آپ نے بات چیت کی، کیا سوال تھا آپ کا؟ مسلسل وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، آرمی چیف سے کروں گا؟ اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو 15 مئی کو ہماری جو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے اس میں ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم سیاسی استحکام کے لیے، عوام کے اعتماد کے لیے، معاشی استحکام کے لیے اور جو جمہوری جو سی ہے قدریں ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں قومی اتفاق رائے پیدا کریں، جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سو دس از ہاؤ ایز فار ایز دی آرمی از کنسرنڈ اباؤٹ دی پولیٹیکل کنسنسس اور نیشنل کنسنسس دیٹ از ریکوائرڈ جو اس ملک میں ہونا ہے. نتھنگ مور نتھنگ لیس. اب اس میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں وہ اس کے مطابق کسی اور راستے سے چلنا چاہ رہا ہے، وہ اس کے اپنے کوئی اغراض و مقاصد ہیں، وجوہات ہیں، اور وہ ہم آپ کو پہلے میں نے عرض کیا کہ فوج کے بارے میں ابہام پیدا کرنا، فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنا، دیٹ از ون آف دی آبجیکٹیوز. بیفور آئی کلوز، جو یہ پوائنٹ آپ کا آ رہا تھا، بار بار آ رہا ہے ریسٹرینٹ کا، اور اس میں میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں جب کسی چیز کو آپ نے روکنا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ ضروری کہ جی یہ ضروری ہے کہ میں نے جو سے ایکسٹریم حد پہ ہی جا کے روکنا ہے. جب ہم نے کہتے ہیں کہ ادارہ جاتی انکوائریز ہوئیں اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی کوتاہی یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا، تو اس میں یہی جانچا گیا کہ یہ جو لائن کراس ہوتی ہے، یہاں پہ یہ جو سینٹری یا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، اس کو کس حد تک روکا جا سکتا تھا وداؤٹ گوئنگ ٹو دیٹ ایکسٹریم میئر جو کہ وہ چاہتے تھے. ضروری تو نہیں ہر چیز کا علاج یہی ہے کہ آپ نے جو سا ایکسٹریم میئر کرنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کئی مقامات کے اوپر جہاں پہ بلوائی آئے، شرپسند آئے، وہاں پہ they were unable to breach the sanctity and security of the security installations. لیکن جہاں پہ وہ بریچ ہوئی، اس کو کیوں ہوئی، اس غفلت کی نوعیت کیا تھی، کس وجہ سے ہوئی، اس کو جاننا ضروری تھا، جس کی وجہ سے جون سا ہے، اور اس میں پھر ذمہ داران کا تعین کر کے جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کو آج بتائی.